کتاباں نبی دے ذکر وچ نہ لکھیاں ہوئیاں، نبی دا ذکر وقت بھی بلند ہے پیا۔ پڑھ کے دیکھو پورا قرآن الحمد تو لے کے والناس بسین تک سارا قرآن میرے مصطفیٰ دی نعت پڑھا کے اللہ نے نازل فرمایا۔ حضور نبی رحمت وجہ تخلیق کائنات ہیں، اس محبوب دا ذکر کیوں نہ کروں اساں کہ جس نے ذکر نو اللہ قرآن اس بیان فرمایا۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس دنیا تے آمد تو پہلے بھی حضور کا ذکر ہے، سرکار دی آمد تو بعد بھی حضور کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ۔ خلاق عالم نے اس کائنات کو اجن بڑھایا نہ، میرے مصطفیٰ دے نور نے پہلے تخلیق فرمایا۔ حدیث پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سائل نے سوال کیتا، غلام نے سوال کیتا، صحابی رسول نے عرض کیتا، یا رسول اللہ کریم پروردگار نے سب تو پہلے کس چیز نو پیدا فرمایا ہے؟ سبحان اللہ۔ کس چیز نو تخلیق فرمایا ہے؟ سبحان۔ مالک نے جو اتنی سونی کائنات بنائی ہے، زمین بچھونا بنایا ہے، آسمان صاحبان بنایا ہے، مالک نے سب تو پہلے کیڑی چیز نو تخلیق فرمایا ہے؟ تھال دے لوگوں جملے دی قدر کرا ہے، میرے نبی دی پاک بارگاہ دے اندر صحابی رسول سوال پہ کرے ہیں، یا رسول اللہ سب تو پہلے اللہ نے کیڑی چیز تخلیق فرمائی ہے؟ سب تو پہلے اللہ نے کیڑی شے پیدا فرمائی ہے؟ تیرا میرا تو سوال اجے ہوتا ہے، مولوی صاحب دس اللہ پہلے ککڑ بنائی ہے یا انڈا بنایا ہاں، مگر صحابی رسول دا سوال تو دیکھ ذرا، اور میرے حضور دا بل جواب سن، میرے سرکار دی بارگاہ جل سوال ہویا، سب تو پہلے اللہ نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تیرے تے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا، اے غلام سن، سب تو پہلے خلاق عالم نے اپنے نور چو نور مصطفیٰ کو پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، سیدی مرشدی، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سونے کی آمد، منموڑے کی آمد، سیدی مرشدی۔ لنگر کی پکے چاول شاول ہے جی، ٹافیاں دا ایک ڈبا اتنے آیا، میرے خیال تک ادلے ویکھیا کوئی نہیں، یہ ذرا سبحان اللہ یاد پہ تے نعرے پہ مرے نے تے جڑے ویکھے بیٹھے انہوں بے ٹافیاں وڈی بڑیاں، میرے خیال تک تجھے بول نہیں کوئی نہ لنگر ہے ماشاءاللہ، عشق والے لوگ بیٹھے ہو، محبت والے لوگ بیٹھے ہو، نبی سونے دا ذکر ہوگا تے پتھر ہی بول دے نے۔ روایت سنانا چاہنا تاکہ تھوڑا ذوق بن جائے، میرے خیال تک میری گل تو ہم سمجھ کوئی نہیں آ رہی، بولی نہیں پہ رلدی شاید یا مزاج نہیں پہ رلدا۔ حضرات گرامی قدر میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام تشریف لے کے جا رہے ہیں، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ نہ لین پہ، آپ راوی ہیں اس حدیث پاک دے، آپ فرمائیں کہ میں پہاڑاں دے وچ سرکار دے نال ہم جیویں تساں ٹبیاں دے وچ بیٹھے ہو، پتھریلے پہاڑ ہیں پہ عرب دی سرزمین تے سمجھو سارے پاکستان دے وچ بھی پہاڑ ہیں تساں دیکھے ہو سن، آپ فرمائیں کہ میں حضور دے نال پتھریلی زمین ہاں، پہاڑاں دے وچ سفر بھی رہنا ہم تے نبی سونے دی ذات تے سبحان اللہ، سبحان اللہ، نبی سونے دی ذات تے صلاۃ و سلام پڑھن دی آواز پہ آندی ہاں، کوئی ہاں جڑا نبی دی ذات تے درود پڑھتا ہاں۔ حضرت علی پاک فرمیندن کہ میں چفیر دیکھیا ہے، سجے دیکھے آواز تا آندی ہے پڑھن والا نظر نہیں آندا، کھبے دیکھے آواز تا آندی ہے پڑھن والا نظر نہیں آندا، آپ فرمیندن میں چوتھار دیکھیا ہے، چفیر دیکھا ہے، تلے دیکھا ہے، اتھے دیکھا ہے، آواز تا آندی ہے کہ کوئی پڑھن والا نبی دی ذات تے درود و سلام کیا پڑھتا ہے، پر آواز آمن والی ہے، سنیندہ ہے، آواز آندی ہے، نظر نہیں آندا، شاید کہ میری نگاہاں دھوکہ پہ کھانیاں ہیں، میری سماعت دھوکہ پہ کھانی ہے۔ آپ فرمیدن کہ میں ایک دفعہ بھی آواز سنی ہے نبی دی ذات تے درود و سلام دے نغمے ہن پہ، دوسری دفعہ آواز سنی ہے، آواز آئی ہے دیکھیا نہیں، پڑھن والا کون ہے پیا؟ آپ فرمایا جلے تیسری دفعہ میں سنیا ہے نبی دی ذات تو کوئی درود و سلام تا پڑھتا ہے پر نظر نہیں آندا، میں حضور دی بارگاہ ہاتھ بن کے عرض کیتے کریم میرے ماں باپ آپ دے قدموں وچ قربان ہو گئے ہیں، آپ دی ذات تے درود و سلام تک کوئی پڑھتا ہے، وڈے پہاڑاں دے وچ ہیں، جنگلاں دے وچ ہیں، بیابان جنگل ہیں، نال کوئی بستی نظر نہیں آندی، کوئی آبادی نظر نہیں آندی، کوئی انسان نظر نہیں آندے، کوئی حیوان نظر نہیں آندے، کریم آپ دی ذات تے درود و سلام تے نظرانے
کون پیا پیش کریندا ہے آپ دی ذات تے محبتاں دا اظہار کون پیا کریندا ہے تیرے تے میرے لجپال آقا نے فرمایا علی وہ سامنے دیکھ جڑا پہاڑ ہے جی یا رسول اللہ پہاڑ نظر آندا پیا فرمایا پہاڑ دی چوٹی تے پتھر جی یا رسول اللہ نظر آندا پیا ہے فرمایا او پتھر میں محمد دا عاشق ہے نبی دی ذات تے درود و سلام سبحان اللہ سبحان اللہ حدیث پاک دے الفاظ ہیں درود و سلام دا جڑا آواز پیاندی الفاظ کیڑے ہیں آج حضرات ساری مساجد وچ اذان تو پہلے صلاۃ و سلام ہوندا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ سارے مؤذن پڑھتے ہیں معترضین اعتراض کرنے ہیں کہ یار اگر درود پڑھنا ہی ہے تو درود نماز والا پڑھو درود ابراہیمی پڑھو یہ تساں کتھوں کڈیا ہے درود میں آکھیا اساں نہیں کڈیا یہ نبی سونے دی حیات طیبہ دے وچ صحابہ بھی انج درود پڑھتے ہیں حجر و شجر بھی انج درود پڑھتے ہیں سبحان اللہ پتھر دی جڑی آواز ہے نبی دی ذات تے محبت دا اظہار کیا ہا پیا حدیث پاک دے الفاظ ہیں پتھر وچ جڑی آواز پہ آندی ہا سنیا علی پاک نے سوال حضور دی ذات تے کیتا حضور کون ہے جڑا آپ دی ذات تے درود و سلام پڑھتا ہے الفاظ ہیں پتھر پیا پڑھتا ہا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ ٹھنڈ لوگو اگر پتھر نبی دی ذات تے جنگلہ میں درود پڑھیں تو نبی دا امتی ہے حضرت فرمیندے نہ پہن پہلے کہ اللہ رب العزت نے ماں قبل انبیاء دی امتاں اگر کوئی گناہ کرے ہا بولو تے باندر بن ونجے ہا شکلہ پھیٹ ونجے ہا قرآن چلا بیان فرمایا کونو قرادتن خاسئین دھتکارے ہوئے بندر بن ونجے ہا آئی تیریاں میریاں شکلاں جس نبی دے ذات کی سلامت ہیں انہیں ذکر ہی تو نہیں بولے گا شرماندہ بیٹھے والا اپنی مقدر تے رو بہے کہ نبی دے ذکر ہی تیری زبان نہیں بول سکتی اس زبان وقت کرنا کیا ہے جڑے نبی دے ذکر ہی نہیں بول سکتی اپڑ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ لوگوں مقدر والے ہو اس نبی دا کلمہ پڑھا ہی ہے جس نبی دے امتی پڑھن واسطے پہلے والے نبی بھی التجاواں کرے رہ گئے مالک نبوت مقام عرفہ ہے رسالت مقام بلند ہے پیا مگر آخری نبی جس دے صدقے تو کائنات بنائی اس کا امتی بناوے سبحان اللہ سبحان اللہ صحیح روایت حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام نے وصیت کی سبحان اللہ پوری کائنات پوری انسانیت دا باپ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سبحان اللہ آپ گفتگو پہ کریں لوگ آدم کے میلاد سنیا ہون شروع کیتا ہے سبحان آدھے نے بریلوی میلاد منے ہیں سن میرے نبی دا تذکرہ میں پہلے بھی عرض کیتا ہے حضور اجی دنیا تے آئے نہن میرے سرکار دا ذکر پہلے بھی بلند تھا حضور دنیا تے آئے اس تو بعد بھی حضور دا ذکر سبحان اللہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام علماء کو سنو اسی کتابوں میں پڑھا اسی سب تو پہلے جس انسان کو تخلیق کیتا گیا اس کا نام آدم ہے سبحان تمام انسانیت جتنی روئے زمین تے انسان آباد ہے کسے مذہب اور کسے مسلک نال تعلق ہے انہوں دا باپ جڑا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام دا اعزاز یہ ہے کہ پوری انسانیت دے باپ ہے حضرت آدم دا اعزاز یہ ہے کہ وہ پہلے نبی ہیں پہ حضرت آدم دا اعزاز یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دست قدرت بنال تخلیق فرمایا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام اجی میرے حضور دا ظہور نہیں ہویا سرکار جی دنیا تے نہیں آئے سب تو پہلے نبی آدم علیہ السلام اپنے بیٹے شیش کو پہا دیں اے شیش یاد رکھا ہے اللہ رب العزت نے جس دے صدقے کائنات بڑھائی ہے نا اس دا مقام اسا سارے تو بلند اور عرفہ اور اعلیٰ ہے پیا سبحان اللہ کی میں بلند ہے کی میں اعلیٰ ہے پیا حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو آدھر حضرت آدم بھی نبی ہے بیٹا بھی نبی ہے نبی کو بھی آدھا ہے کیا بھی آدھا ہے کہ میں جس ویلے آنکھ کھولی ہاں اللہ نے میرے جسم جس لے روح پائی ہاں روح جس لے جسم چاہی ہاں میں نگاہ کھولی ہاں میں جلے آنکھ کھولی ہاں میں جنت دے وچ دیکھیا ہمیں حوراں دی اکھاں دے اوتے محمد رسول اللہ دا نام لکھا ہویا ہاں میں دیکھیا ہاں کہ جنت دے اندر جتنے درخت ہیں انہاں دے پتے تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھیا ہاں میں دیکھیا ہاں جنت دی نہراں تے جڑا دودھ پیا وگدا ہاں انہاں دے قطرے تے مصطفیٰ دا نام لکھیا ہاں میں دیکھا ہے عرش دے چہاں پاویں دوتے میرے مصطفیٰ دا نام لکھا ہاں اور لوگوں اجن تک اللہ رب العزت نے انسان کائنات دوتے آباد نہیں کیتے حضرت آدم علیہ السلام دی تخلیق جس ویلے ہوئی سب تو پہلے انہاں جڑا اللہ رب العزت دی بارگاہ دے اندر بنائی ہوئی جنت دے اندر سب تو پہلا جڑا نام دیکھے وہ میرے محمد مصطفیٰ فرمایا کہ میں دیکھا ہے عرش دے پاویں دوتے
محمد مصطفیٰ دا نام لکھا ہا جنت دی حوراں دی اکھاں دے اوتے مصطفیٰ دا نام لکھیا ہا غلمان دی پیشانیاں تے مصطفیٰ دا نام لکھیا ہا میں دیکھیا ہے جنت دے پہاڑاں دے اندر پتھراں دے اوتے بھی مصطفیٰ دا نام لکھیا ہا جنت دے درختاں دے پتے پتے تے مصطفیٰ دا نام لکھیا ہا میاں جس رب نے جنت بنائی سب تو پہلا نام مصطفیٰ دا لکھا ہے اس کریم دا نام کتنا بلند اللہ نے فرمایا ہے کتنا اونچا اللہ نے فرمایا ہے جتھے بھی خدا دا ذکر ہے نال میرے مصطفیٰ دا ذکر ہے پیا اذان سن اللہ اکبر نال میرے مصطفیٰ دا ذکر موجود ہے نماز پڑھ اگر مصطفیٰ دی ذات تے درود نہ پڑھے تیری نماز قبول نہیں ہو سکتی میاں نماز کیا ہے خالصتاً اللہ دی عبادت ہے رب دے سامنے جبین نیاز جھکاونا ہے فرض دی تکمیل ہے پئی اگر صرف اللہ دی توحید ہو گیا اللہ دی ثنا ہو گیا نماز ہو ونجا مالک اپنے محبوب دی ذات تے درود لازم کیوں قرار دیتا ہے سوال دے جواب وچ ایہو کچھ ملدا ہے کائنات بنائی جو مصطفیٰ دے صدقے سبحان اللہ سبحان میں عرض کی تھی ہمیں کہ اللہ رب العزت نے سب تو پہلے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے نور نو پیدا فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے نور چوں نور مصطفیٰ نو پیدا فرمایا یہ بھی ایک اختلافی مسئلہ ہے علماء نے دوتے کچھ لوگوں نے اس دے حق اس دلائل لکھے ہیں کچھ لوگوں نے اس دے اختلافی دلائل لکھے ہیں کوئی طبقہ ایسا ہے پیا جڑا نبی دے نور دا انکاری ہے پیا وہ انہاں کتاباں وچ لکھیا ہے کتاباں موجود ہیں پیا انہیں لکھا ہے کہ نبی ساری طرح عام بشر عام انسان ہے مگر وہ لوگ بھی ہیں جڑے عشق دی دنیا دے وچ جیندے ہیں انہیں لکھا ہے کہ خلاق عالم نے اپنے محبوب نو اپنے نور تو پیدا فرمایا ہے بشریت دا تاج پوا کے دنیا تے بھیجا ہے بات انج آکھاں میں نتیجہ کٹ کے سادے لوگوں دے سامنے رکھنا چاہنا میرے مصطفیٰ بشریت دے بھی امام ہیں نورانیت دے بھی امام سبحان اللہ سبحان اللہ نعرے تکبیر محفل مکن والی ہے ہن گل لنگر دے نیڑے اپنی کھڑی ہے روحانی غذا پوری ہوندی پئی ہے جسمانی غذا اللہ مرحلاندا پئی ہے مگر اجی بھی کچھ بابے میں دیکھیں کوئی نہیں بولے وہ انہاں دی اپنی مقدر اگر نبی دے ذکر وچ نہیں بولے دیتا ہن بولے سن لازمی بولے سن دعویٰ پیا کرے نا شاعر آ گئے کہ ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے آگے کہ سارا قرآن پڑھ کے دیکھا ہی میں پورا قرآن الحمد الف تو لے کے والناس دی سین تک پورا قرآن پڑھی بیٹھا اگر ڈٹھے ورک قرآن دے کھول سارے تے تیری شان جیا نہ کوئی ہور ڈٹھا تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا ان کو عاشقاں اصلی چھوڑ ڈٹھا کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دینے یہ چھوڑ ڈٹھا اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تو سہور ڈٹھا سہور اگر تو جے کو بشر دیکھیا ہی نہ کوئی ہور ہو سی اصلا جس نبی دا کلمہ پڑھے اللہ اس نے نور بنا کے بھیجا ہے اللہ اس نے نور بنا کے بھیجا ہے یار جس محبوب دے صدقے اللہ کائنات بنائی ہے ول او دے وچ کوئی عیب رکھے ہو سن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب دا سایہ ہی نہیں بنایا کہ محبوب دے سایہ تے کہیں دا قدم نہ آ بنجے یار جس محبوب دا اللہ سایہ نہیں بنایا اس کا مقام کتنا اونچا بنا سبحان اللہ سبحان اللہ نے کرامی کر خلاق عالم نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین فرمایا حبیب پیارے حضرت آدم نو میں بھیجیا رحمت دے کے بھیجیا جناب نوح نبی نو بھیجیا رحمت دے کے بھیجیا جناب شیس علیہ السلام آئے اللہ دی طرف رحمت لے کے آئے جناب ہود علیہ السلام آئے اللہ دی طرف رحمت لے کے آئے جناب حضرت جناب شیس علیہ السلام آئے اللہ دی طرف رحمت لے کے آئے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے اللہ دی طرف رحمت لے کے آئے جناب حضرت اسماعیل ذبیح اللہ آئے اللہ دی طرف رحمت لے کے آئے جناب حضرت موسیٰ کلیم آئے اللہ دی طرف رحمت لے کے آئے جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ آئے اللہ دی طرف رحمت لے کے آئے خلاق عالم نے حضرت آدم علیہ السلام کے لے کے جناب عیسیٰ نبی تک سارے نبیوں کو رحمتاں دے کے بھیجے اے نبیوں رحمت لے کے جاؤ اللہ دی رحمت نو اللہ دی مخلوق دے اندر تقسیم کر دے رہ جاؤ سارے نبی اللہ دی طرف رحمتاں لے کے آئے پر جدو باری آئی تیرے تے میرے کریم آقا دی جدو باری آئی آمنہ دلال دی جدو باری آئی در یتیم دی خالق کائنات مالک کائنات نے فرمایا حبیب پیارے سارے نبی بھیجن والا میں
کتاباں میں عطا کیتیاں نے انہوں نے مقام میں عطا کیتا ہے کسے نو ایک معجزہ عطا کیتا کسے نو دو معجزے عطا کیتے کسے نو ترے معجزے عطا کیتے ایک نبی نو اللہ معجزہ عطا کیتا بغل دے اندر ہاتھ پا کے کڈے ہاتھ روشن ہو جائے کسے نبی نو اللہ نے معجزہ عطا کیتا اگر وہ موئے پرندے تے ہاتھ لاوے پرندہ زندہ ہو کے اڑن لگ جائے کسے نبی نو اللہ نے معجزہ عطا کیتا مٹی دا پرندہ بنا کے پھونک مارے زندہ ہو کے اڑن لگ جائے اللہ رب العزت نے سارے نبیوں نو کمال بھی عطا فرمائے نے جمال بھی عطا فرمائے حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام نے اتنا حسن عطا فرمایا کہ مصر دے اندر عورتاں دیکھیا ہے انگلیاں کٹ بیٹھیاں ہیں میاں خلاق عالم نے سارے نبیوں نو مقام عطا کیتے ہیں معجزات بھی عطا کیتے ہیں مگر جدن واری آئی تیرے تے میرے کریم نبی دی جدو واری آئی در یتیم دی جدو واری آئی آمنہ دلال دی جدو واری آئی محمد مصطفیٰ دی خلاق عالم نے فرمایا سارے نبیوں نو رحمتہ دے کے بھیجیا حبیب تینو سراپا رحمت بنا کے سبحان اللہ سبحان اللہ عالمین جمع دسی گئے علماء کو پوچھ کے دیکھو اردو دے تساں واحد تے جمع دیکھیا ہو سی مگر عربی دا اسلوب ہے ایک ہوے تا واحد ہوندا ہے دو ہوے تا تسنیہ ہوندا ہے دو تو بعد اگا گل جلے شروع ہوئے ترے تے اس تو اگا تک ہوندی ہے جمع ول جمع دی اگا ایک سام ہن پیاں عالمین جمع دا سیگا ہے پیا یہ مطلب ہے کہ ایک دو جہان نہیں جہان بہت سارے رب نے بنائے ہیں محمد نو سارے واسطے رحمت بنائے سبحان اللہ بے شک نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالہ یا رسول اللہ نعرہ خلافہ حق جاری ہے نعرہ حیدری یا علی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی سیدی مرشدی یا نبی یا نبی تمام عالمین واسطے رحمت بنا کے بھیجا ہے حضور جانے کائنات ہیں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے حضور دی ذات تے کثرت نال درود پیش کیتا ایک شب آئی کہ آپ ستے ظاہری طور پہ اکھاں بند ہوئیاں تے دل والی اکھاں کھلیاں میرے مصطفیٰ دا دیدار نصیب سبحان اللہ اور میرے نبی دے عاشق لوگ بیٹھے ہو محبوب نبی اس دی محبت تو بغیر زندگی کوئی زندگی نہیں سا اندر ونجے تو حضور دے عشق وچ سا باہر آوے تو حضور دے عشق وچ عاشق امتی ہوئے جس دا لمحہ لمحہ نبی دی یاد وچ گزردا ہوئے اور اللہ دے ولی جڑے ہیں تہاڈو مبارک ہوئے تہاڈے عقیدے وچ ولی ہیں جڑے لوگ آدھے نا نبی سارے جے انہاں وچ ولی کو نہیں بنے ولی جتنے بھی ہو سن نا نبی دی شان کو منن والے ہو سن نبی دے مقام نو منن والے ہو سن تہاڈے عقیدے دے وچ سارے ولی ہیں پہ پیر مہر علی شاہ صاحب بہت بڑے ولی کامل ہیں پہ گولڑا دی سرزمین تے پنڈی دے اندر آپ دا مزار پر ملال ہے پیر نصیر الدین شاہ صاحب آپ دا دادا ہن پہ پیر مہر علی شاہ صاحب آپ نے جس لے حضور دی زیارت کی تھی سرکار دے چہرے بدوہا کو دیکھا زلف واللیل کو دیکھا حضور نبی رحمت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی نورانی شکل نو دیکھا نا تو آپ نے پھر اس دا نقشہ کھینچا ہے اگر آپ لوگوں دی توجہ ہوگی تو سناوا چاہیے سبحان اللہ اجے تک کی سبحان اللہ کہنی آ کے ہاتھ چاہ کے آنکھوں نظر سبحان اللہ پیر مہر علی شاہ صاحب نے میرے حضور دا دیدار کیتا فرمانے نے مکھ چند بدر شامی مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑیاں آپ فرمانے نے کہ اس میں جان آکھاں وقت خیال آیا میرے علی شاہ یہ صرف تیری جان نہیں ہوتا جہان کی جان یہ میرا تجربہ ہے میرا سروے ہے پیا گو کہ میری عمر تھوڑی ہے مگر میرا تجربہ ہے پیا میں دیکھا ہے کائنات پھر کے حضور نبی علیہ السلام دا کلمہ پڑھن والا گو کہ وہ گریجویٹ نہیں ہے وہ دے کول ڈگریاں کوئی نہیں وہ عالم فاضل نہیں ہے وہ مدرسیاں دا طالب علم ہی نہیں ہے گو کہ وہ جنگل دے وچ تھالے زندگی پیا گزاردا ہوئے ایک دی بھی سکول نہ گیا ہوئے ایک دی بھی مدرسے نہ گیا ہوئے نبی سونے دا کلمہ اگر اس نے پڑھا ہے نا جو ہی حضور دا نام آوے نا چہرے تے مسکراہٹ آندی ہے دل وچ خوشی آندی ہے کیوں آندی ہے یار حالانکہ اس نے نبی دی سیرت پڑھی نہیں نبی نو دیکھا نہیں اللہ رب العزت نے جو فرمایا نا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ
حبیب تیرے ذکر نو بلند فرما چھوڑا ہے، ول دلاں دے اندر اللہ نے محبت پیدا فرما چھوڑی ہے. کوئی جاندا ہے یا نہیں جاندا، نبی علیہ السلام دا احترام اور محبت اللہ نے پیدا فرما چھوڑی ہے. اور ایک سائنسدان نے تحقیق کی ہے، ریسرچ کی ہے، اس نے آکھے کہ پوری کائنات دے اندر سب تو زیادہ جڑا نا لیا ویندا ہے وہ نا کیا ہے. اس نے مختلف تحقیقات کیتیاں، آخر وہ اس نتیجے تے پہنچے کہ پوری کائنات دے اندر حالانکہ نبی بہ بھی ہیں، بہت بڑے بڑے سکالرز بھی اس دنیا تے آئے، بہت بڑے ریسرچر بھی آئے، بہت بڑے نام والے لوگ بھی ہن پہ، مگر اس نے نتیجہ یہ اخذ کیتا ہے کہ سب تو زیادہ کائنات دے اندر جڑا نا لیا ویندا ہے وہ نا محمد مصطفیٰ دا ہے. اور یہ صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ دیگر ادیان دے لوگ بھی نبی علیہ السلام دا احترام کرے نہیں. پڑھ کے دیکھو تورات دے اندر نبی علیہ السلام اجی دنیا تے آئے نہیں، تورات پہلے نازل ہوئی ہے. حضور علیہ السلام تو ما قبل نبی تے نازل ہونے والی آسمانی کتاب تورات ہے. تورات دے اندر حضور علیہ السلام دا تذکرہ بڑی تفصیل نال موجود ہے. حضور علیہ السلام دی آمد دی نشانیاں جڑیاں ہیں، سرکار دی آمد تو پہلے اللہ نے آسمانی کتابیں بیان فرمایا ہیں. جی میں اجن قیامت آئی کو نہیں، حضور علیہ السلام نے قیامت دا علم عطا فرمایا ہے. نشانیاں دسیاں کہ اے نشانیاں ہوسن قرب قیامت چ نشانیاں ظاہر ہوسن، اس تو بعد قیامت ہو سی. اجن قیامت آئی نہیں، پہلے نشانیاں بیان کیتیاں گئیاں. اتو ایک نتیجہ یہ بھی اخذ کرنا چاہنا، جڑے لوگ آدھے نا نبی نو پتہ کہ نہیں، اے تساں ایویں درود و سلام بہ کے پڑھ دیو، یار چلو اتھاں ہی ون کے پڑھیوے تو سندا ہے. اتنی دور جو تساں پڑھ دے ہو، حالت بہ کے پڑھ دیو، کیا وہ سندا ہو سی؟ ایویں تساں ٹائم ضائع کریں دے وے. عاشقو سنو مصطفیٰ کریم علیہ السلام جڑے یار قیامت جن آئی نہیں، پہلے خبراں دے چھوڑیاں، ان کو پتہ کوئی نہیں. عاشق اتنے تھالے چ بہ کے نبی تے درود بیٹھے پڑھ دے. نبی علیہ السلام نے قیامت دیاں خبراں پہلے دے چھوڑیاں ہیں. ایویں ہی حضور دی آمد تو پہلے اللہ رب العزت نے سرکار دی آمد دیاں خبراں پہلے علی کتاب وچ بیان فرما چھوڑیاں. اور جتنے نبی حضور تو ماقبل آئے ہیں، سارے نبیوں نے اللہ دی توحید اپنی رسالت دے نال حضور دی آمد دا تذکرہ بھی کیتا ہے. اور حضور دا ذکر ہی تو میلاد ہے. حضرت آدم تو لے کے جناب موسیٰ عیسیٰ روح اللہ تک سارے نبیوں نے حضور دا تذکرہ کیتا. سادے الفاظ چاکھاں سارے نبیوں حضور دا میلاد منایا. آمد دا تذکرہ ہی میلاد ہے. میلاد آدھے ہی ولادت میں ہیں، سرکار دی ولادت دے تذکرے نو میلاد آدھے ہیں. تے نبیوں حضور دی آمد دے تذکرے کیتے ہیں، سرکار دی ولادت دے تذکرے کیتے ہیں. پہ وقت دے دامن وچ وسعت نہیں کہ میں احادیث بیان کراں اور تورات انجیل اور زبور دے تواڈے اگے خاکے رکھاں کہ کیویں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے. راہب لوگ جڑے ہن پہ انہوں نے پہلے بیان کیتا ہے کہ تورات دے اندر نبی آخر الزمان دی آمد دے تذکرے بڑی تفصیل نال موجود ہیں. حضور علیہ السلام دی جس لے ولادت باسعادت دا وقت ہویا ہے، حضور دی آمد تو ہوئی ہے نا مکہ پاک دے اندر. بال پیدا ہوئے تو پیدا ہونے دو چار آدمیوں کو پتہ ہوندہ ہے، صرف گھر والوں کو پتہ ہوندہ ہے. حضور علیہ السلام دی جس لے ولادت ہوئی ہے 12 ربیع الاول دی صبح دے وقت پوری کائنات دے اندر اللہ نے نور تقسیم کیتا ہے. اور ساریاں ماواں آدھیاں بیٹھیاں اج کائنات دا دلہا آ گیا. یہ اللہ رب العزت نے اہتمام فرمایا ہے حضور دی ولادت پاک دے اوپر. جتنے راہب ہن پہ سرکار دی ولادت دے دن قریب آئے تو اعلان کریں ہاں، اپنی قوم کو دسیں ہاں، کیونکہ راہب آدھیں اس مذہب دے عالم نو علماء لوگن دسیں ہاں، اوے لوگو او وقت بڑا قریب آ گیا ہے، آخر زمان نبی دی آمد والا سرکار دی ولادت ہومن والی ہے. جہیں ایمان لایا انہیں ٹور ونجو مکے والے پاسے اس محبوب دی آمد ہومن والی ہے. حضور نبی رحمت جانے کائنات ہیں، سرکار دے صدقے اللہ کائنات بنائی ہے. لوگو تھل دے لوگ ہی وے. میں سرکار دی آمد دا مقصد ہی ہوا کہ جڑے لوگ اپنے رب نال رشتہ تروڑی ودے ہیں وہ واپس آ کے رشتہ جوڑ کھنن. میرے حضور دی بے صد دا مقصد ہی ہوا کہ لوگاں دا تعلق اپنے رب دے نال مضبوط اور مستحکم کر دے وے. یار لوگ آدھے نبی دتا کیا ہے؟ میں آدھا قرآن ملا ہے تو مصطفیٰ دے صدقے، ایمان ملا ہے تو مصطفیٰ دے صدقے، ایقان ملا ہے تو مصطفیٰ دے صدقے، خود رب رحمان ملا ہے تو مصطفیٰ دے صدقے. بس حضور تا آئی خدا دی پہچان کراون ہم. تیرے میرے جے بھولے اور گناہگار لوگاں دی بخشش دی خاطر حضور پوری زندگی دعاواں کیتیاں. علماء کو پوچھو میرے حضور دنیا تے آئے تو سرکار دے لب مبارک ہل دے پہ ہن. آواز کیا ہاں رب حب لی امتی. امت کون ہے؟ میں امتی ہاں، آپ امتی ہو. لوگوں درد دی گال دساونا چاہنا ہاں. میری ساری تقریر دا نچوڑ ہم نتیجہ یوں ہے، میں اتنا سفر کر کے آیا ہاں، میں تمہاری جھولی اچ کوئی خزانہ پاونا چاہنا ہاں. لوگوں میرے حضور دنیا تے آئے
تے سرکار دی لب مبارک تے کیا جملے ہیں؟ رب حبلی امتی، میرے سرکار لمحہ لمحہ امت کو یاد رکھا ہے۔ ایک روایت ہے میرے حضور اپنے حجرہ مبارک تو اٹھے، سرکار پہاڑاں دی طرف سفر فرمایا، آپ ایک غار دے اندر داخل ہوئے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم غار دے اندر ایک نکیلے پتھر دے اتے اپنی پیشانی رکھی، اکھاں چوں آنسو جاری ہے، سرکار رو رو کے اپنے رب کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تسبیح بیان کردے کردے ایک دن گزر گیا، رات آ گئی، رات گزر گئی، اگلا دن، اسی طرح 3 دن اور 3 راتاں گزر گئیاں۔ حضور اٹھیں سر سجدے وچ رکھا ہویا ہے، اکھاں چوں نیر بہا بہا کے آپ دعا پہ کریں ہیں، رب حب لی امتی، مالک میری گناہ گار امت دی بخشش فرما چاہو۔ لوگوں، جس نبی نے 3 دن 3 رات کوئی شے کھاتی پیتی نہیں، غار دے اندر رہ کے جاگ کے اپنے رب کی تسبیح بیان کر کے منگا کیا ہے؟ جائیداد منگی ہے، جانور منگے ہیں، زمینہ منگی ہیں، یار تیری میری بخشش منگی ہے۔ ول میرے حضور دا جلے وصال ظاہری ہویا، علی پاک فرمائندے نہ سا کان لائے، حضور دے لب پہ ہل دے ہن، آواز کیا رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ میرے حضور دے غلاموں، میرے حضور دنیا تے آمن تے گناہ گار امت نو یاد رکھیں، دنیا تو جامن تے گناہ گار امت نو یاد رکھیں۔ امتی ول تو اپنے نبی نال وفا کیوں نہیں کریں دا؟ نبی سونے داڑھی نو پسند فرمایا ہے، تو اگر داڑھی تے اس طرح مرے نا تو نبی دا دل دکھین ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈک ہے، اگر نماز دا وقت ہوئے تو نماز نہ پڑھے، نبی دے روح کو تسکین نہیں ہوندی، تکلیف ہوندی ہے۔ اے امتی، آہ ترٹ ہویا رشتہ ول جوڑ، اپنے نبی نال وفا کر، محبت کر سونے نبی دے نال۔ محبت یہ ہے کہ لمحہ لمحہ اپنے محبوب دی ذات تے درود پڑھا کر، جنوں جہند نال محبت ہوئے اس دا تذکرہ ہمیشہ کیتی رہندا ہے۔ کہیں شاگرد نو اپنے استاد نال پیار ہوئے نا، کتھیں باسی تا اپنے استاد دی گلاں، میرا استاد پانی انج پیندا ہے، میرا استاد گفتگو انج کریندا ہے، میرا استاد کھانا انج کھاندا ہے، وہ اپنے استاد دے تذکرے کرے سی۔ اگر کہیں مرید نو پیر نال محبت ہوئے، آدھا یار میرے پیر جلے بلیندا ہے پھل کی ریندا ہے، پیر جلے بلیندا ہے مٹھاس بلیندا ہے، پیر جلے باندھا ہے محبت نال باندھا ہے، میرا پیر انج ہے، پیر انج ہے، پیر انج ہے۔ یار جنوں جہی نال محبت ہوندی ہے ہمیشہ اس دا تذکرہ کریندا ہے، ہمیشہ اودیاں اچھائیاں بیان کریندا ہے۔ یار جے اگر تینوں اپنے نبی نال محبت ہے تو اج وعدہ کر ہمیشہ نبی دی ذات تے درود پڑھنا ہے، اور نبی دی ذات تے درود پڑھن نال زباناں ہی میٹھیاں ہوندیاں، دل ہی میٹھا ہوندا ہے۔ میں ایک آخری گال کر کے ختم پیا کرنا، ول نماز اثر پڑھ دے سے۔ میرے حضور نبی رحمت جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن شہد دی مکھی نو پکڑ کے اپنی ہتھیلی تے بٹھایا۔ کس نو؟ ماکھی دی مکھی، شہد دی مکھی نو بٹھایا تے میرے حضور نے سوال کیتا، فرمایا اے دسا تو مختلف پھلاں تو رس کٹھا کر دی، رس چوس کے جمع کر کے چھتے سے لیا کے چھوڑ دینی، پھول کوئی کڑوے ہوندے کوئی نمکین ہوندے، سارے میٹھے نہیں ہوندے پھول، آخر کڑوے پھول دے وچوں رس چوس کے تو انہوں میٹھا کیویں کرے گی؟ شہد ہر شے تو میٹھا ہے، ماکھی جیڑا ہے وہ ہر شے تو میٹھا ہے، یہ ماکھی کوڑے پھلاں چوں رس نکلے تے ماکھی اتنا میٹھا کیویں ہوندا ہے؟ اس مکھی نے جواب دیتا، حضور بیا کوئی کام نہیں کریندی، ساری ڈیوٹی آ ہے پھلاں تو وائیں کے رس چوس کے اکٹھا کر کے آ کے چھتے چھوڑ دینی آئی سے، جمع کر دینی آئی سے، ول چھتے دے اتے بہ کے ساریاں نبی دی ذات تے درود پڑھ دیاں ہیں، اللہ بیٹھا فرما شہد اگر آج تک نیہا چکھیا تا چک کے دیکھیں، اللہ دے شفا رکھی ہے۔ وہ شفا کیویں آئی ہے؟ مکھیاں کیونکہ نبی دی ذات تے درود پڑھ کے اکٹھا کرینیاں، اللہ مٹھاس عطا کریندا ہے، شفا عطا کریندا ہے۔ یار اگر تیری زبان تے ہمیشہ نبی دی ذات تے درود رہوے، ول تیری زبان وچ اللہ شفا بھی دے سی، ول بھاویں جو تو تھل دا بابا ہے، عالم فاضل نویں مفتی نویں فتویٰ نویں دے سکدا، تو زبان تو دم کریں چا اللہ شفا دے سی۔ اچھا بابے وقت پھوک ماریں نا جس لئے اللہ شفا دے چھڑیندا ہے، وہ زبانہ کیا ہوندیاں؟ وہ نبی دی ذات تے درود پڑھ پڑھ کے مٹھیاں ہو ویندیاں، ول اللہ شفا رکھ چھڑیندا ہے۔ آؤ اج عزم کرو میرے جوان بھائیوں اور بزرگوں، اللہ دے گھر مسجد نو آباد کرنا ہے، نماز پنجگانہ دا وعدہ کریں دے نبی دے میلاد دے صدقے کیڑا بندہ ہے جڑا اج اپنے نال وعدہ کرے کہ اج تو بعد داڑھی نہ کٹے سا، نبی دی سنت کو زندہ کرے نا۔ اپنے نال وعدہ کرو میں ہاتھ کھڑا نہیں کریندا، میں اس چیز دا قائل نہیں ہاں کہ میں ہاتھ کھڑے کراواں،
اپنے دل تھوڑا مفتی دل ہے وڈا تھوڑا ضمیر بہو وڈا مفتی ہے اپنے ضمیر نال فیصلہ کر چا یار جس نبی ساری خاطر رو رو کے دعاواں کیتیاں اساں اس نبی دی خاطر چہرے تے سنت نہیں اگر رکھ سکدے تا قیامت والے دیہڑے حضور شفاعت کرنی ہے امت دی انگلی پکڑ کے جنت پہنچاونا ہے اگر اس نے سرکار آکھیا چا تو میری سنت نو زندہ نہ کر سکیا اج تیری شفاعت کی میں کراں ول تیرا میرا کیا بن سی دعائے خلا